السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نعت رضا 786 ملین۔ ہم ایسے ہی آپ کی خدمت میں خوبصورت بیانات لے کر آتے ہیں، تو ہمارے چینل نعت رضا 786 ملین کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ بد عملی کی بنیاد پر، بد عقیدگی کی بنیاد پر، یزیدی کردار زندہ کرنے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہو اللہ اکبر جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے؟ جب نواسے کی غیرت یہ ہے ایک شرابی جواری زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تو کیا سمجھتے ہو تم پاپ کرتے رہو گے اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ ذرا غور تو کرو، جوا کی وجہ سے سور کے خون میں ہاتھ رنگا ہوگا اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تھوڑا غور تو کرو میرے بھائی، ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی۔ آؤ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں ارے جنت تو اللہ کریم ہے رحیم ہے یوں ہی مل جائے گی۔ بے شک وہ کریم و رحیم بہت غیرت والا ہے، بہت غیرت والا ہے۔ اس کی رحمت پر ہم نے توجہ دی، اس کی غیرت پر توجہ نہیں دیتے۔ آؤ امام حسین کی بات کرو، امام حسین کی، امام حسین کی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن البصری۔ میں حج کو گیا۔ امام علی مرتضیٰ کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ امام حسن بصری ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حج کو گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو فرش سے ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو گیلا کپڑا کیسے چپک جاتا ہے فرش سے، ایسے کوئی چمٹا ہوا ہے فرش سے اور خوب رو رہا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کرتے، میری مغفرت کرتے۔ اتنا رو رہا ہے کہ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی ہے اور آنسوؤں سے داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین میں ہوتے ہیں اور زمین تر ہوتی۔ میں نے سوچا یا اللہ کسی وائز نے، کم علم وائز نے، یہ دیہاتی شخص لگتا ہے اس دیہاتی کو اتنا ڈرا دیا اللہ کا خوف بتا بتا کر کہ یہ کہیں نا امید تو نہیں ہو گیا۔ بھئی اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے دل میں لیکن اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے نہ بالکل بے خوفی کا نام ہے اور نہ بالکل نا امیدی کا نام۔ ایمان جہاں ہوگا وہاں نہ امیدی ہوگی نہ بے خوفی ہوگی۔ خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، خوف و رجا کی بیچ کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ امید بھی کرو ڈرو بھی۔ اس کی تعریف فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری مخلوق جہنم میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ سب جہنم میں ایک جنت میں تو میں امید کروں گا وہ بندہ کون ہے؟ میں ہوں، یعنی عمر ابن خطاب۔ اور اگر یہ کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے امید اور خوف کی کیفیت۔ تو بالکل بے خوفی بھی نہیں اور بالکل نا امیدی بھی نہیں۔ تو جب حسن البصری نے دیکھا کہ کپڑے کی طرح چپکا ہوا ہے زمین پر اور خوب رو رو کر کہہ رہا اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا ہر چیز آسان ہے، مغفرت آسان ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دھیان سے اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے، توجہ، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے جسے مغفرت۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محبوب آپ اللہ سے یوں عرض کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ جس کو جنت کا مالک بنایا، توجہ کریں، جو مغفرت یافتہ ہے، ہمارے عقیدے میں رسول اللہ وہ ہیں جو مغفرت یافتہ ہیں، ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے ان کے سبب گناہ معاف کیے جائیں گے۔
وہ معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا، ان کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے محبوب کو کہا جا رہا ہے قل، اے محبوب یوں عرض کر رب اغفر وارحم وانت خیر، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضور کو حسن مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ حسن اتنا دے دیا ان جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو مال مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، مال اتنا تھا اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لے ہر نعمت اتنی دی گئی، قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرتیں عطا فرمائی۔ میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، اور اتنے مالدار ہیں حضور، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مغفرت آسان شے نہیں ہے، اپنے محبوب سے تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے آپ یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت حسن البصری کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ بہت روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہو بوکا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور عرض کرتا اللہ میری مغفرت کر، میری مغفرت کر دے۔ میں نے سوچا یا اللہ اس دیہاتی کو شاید یہ دیہات کا ہے، کسی وائز نے ڈرا دیا ہے اور کسی وائز نے اس کو نا امید کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی وائز کے زیادہ ڈرانے سے نا امید ہو گیا اور یہ اتنا رو رہا ہے، بلک رہا ہے، یہ سر اٹھائے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بندے اس طریقے سے زیادہ خوف نہیں کرتے، خوف بھی کر اللہ سے، کچھ امید بھی باندھ، امید بھی رکھنا، امید نہ ہو۔ لیکن جب میں نے اس کے لباس کی طرف نظر کی، حسن بصری کہتے ہیں میں نے اس کے لباس کی طرف غور کیا تو وہ لباس کسی دیہاتی کا نہ تھا۔ جب میں نے اس کے سجدے کی طرف غور کیا تو اس کا سجدہ کسی دیہاتی کے سجدے کی طرح نہ تھا۔ تو پھر میں نے سوچا نہ یہ دیہاتی ہے اور نہ یہ علم سے دور ہے، اس کے سجدے کا وقار بتا رہا ہے کہ یہ بہت با علم ہے۔ پھر میں نے سوچا اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر سجدے سے اٹھا لے تاکہ میں اس کو پوچھوں کہ یہ اتنا کیوں گڑ گڑا رہا ہے۔ تو کہا جیسے سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا، میری اصلاح ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے بلکہ وہ حسین ابن علی تھے۔ تو مجھے ایسا لگا یا اللہ جب جنتی جوانوں کا سردار اتنا رو رہا ہے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے تو ہم کو کتنا رونا چاہیے۔ پیدا ہوتے ہی جس کو اور ان کے بھائی کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ عرش کی دو تلواریں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور عرش کی دو تلواریں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جنت کی زینتیں دو ہیں، دو جنت کی زینتیں ہیں۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جنت کہے گی مولا سب کے ساتھ تو نے جو جو وعدہ کیا تھا تو نے سب کا وعدہ پورا کر دیا، آج مجھ سے بھی تو جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دے۔ اللہ فرمائے گا کیا وعدہ تجھ سے کیا تھا؟ تو جنت کہے گی مولا تو نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے زینت عطا کروں گا، میں تجھے زینت دوں گا، مزین کروں گا، تجھے زینت دوں گا۔ اللہ آج میری زینت مجھے عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا حجابات ہٹا دیے جائیں، پردے ہٹا دیے جائیں، جیسے پردے ہٹیں گے تو ایک طرف حسن ہوں گے ایک طرف امام حسین ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ وعدہ پورا ہو گیا، یہی تو تیری زینت ہے۔ حسن اور حسین زینت جنت کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو جنت کی زینت ہو، بلکہ یوں کہہ لو سب جنت کے طالب ہیں، جنت جس کی طالب ہے، جنت جس کو طلب کر رہی ہے وہ حسنین کریمین کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ہستیاں جب اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہے ہیں، اتنا آہو بکا کر رہے ہیں، اتنا گریہ و زاری کر رہے ہیں، مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح ہم نے کبھی اپنی مغفرت کے لیے اتنے آنسو بہائے؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ
अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा इमाम हुसैन के नालैन को अपने अमामे से साफ करते हैं और साफ करने के बाद सामने रखते हैं। तो इमाम हुसैन कहते हैं अबू हुरैरा तुम मेरे नबी के सहाबी हो, मेरे नाना के सहाबी हो, आप ऐसा मत किया करें। तो पता है हज़रत अबू हुरैरा ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। पहले अंदाजा करें, थोड़ी देर गौर करें, यानी ऐसे रवा रवी में इस हदीस को, इस रिवायत को ना सुने। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा जैसा अपने अमामे के शिमले से किसकी जूतियां साफ कर रहा है? गौर कर। हुसैन की सस्ती कर, यजीद पलीद को लोग सामने लाके, उसकी औकात क्या है? यजीद की हैसियत क्या है इमाम हुसैन के सामने? कुत्ते और शेर में भी कोई मुकाबला होता है? जमीन और आसमान में भी कोई मुकाबला होता है? ईमान और कुफ्र में भी कोई मुकाबला होता है? हजरत अबू हुरैरा से फरमाया आप अपने शिमले से नालैन साफ करते, ऐसा ना किया करें। अबू हुरैरा फरमाते बहुत दूर है हजरत, लेकिन हमारी कौम की बेसब्री को क्या कहिएगा। आने दीजिए, कोई बात नहीं। आप बेसब्र हो गए, मैं नहीं हो सकता ना। एक बार दुरूद पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्सलातु वस्सलाम। मैं अपनी गुफ्तगू पूरी कर लेता हूँ, 2 जुमलों में बात खत्म करता हूँ। जब इमाम हुसैन ने फरमाया अबू हुरैरा तुम मेरे नाना के सहाबी हो, आप ऐसा न किया करें, तो हजरत अबू हुरैरा ने पलट के कहा हुसैन मैंने इन्हीं कानों से आपके नाना जान की जो हदीस है तुम्हारी फजीलत में सुनी है, वल्लाह जो मैं आपके बारे में जानता हूँ अगर लोगों को बता दूं तो लोग तुम्हें जमीन पे चलने नहीं देंगे, बल्कि लोग तुम्हें कंधों पे उठा करके फिरेंगे। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह। नारे